ایک بندہ 302 کا ملزم ہو اور وہ آپ کو جیل کے اندر سرکاری نمبر سے آپ کو کال کرے اور آپ کو بولے کہ بھئی آپ نے اگر مجھ سے صلح نہیں کرنی آپ لوگوں کا وہی اشر ہوگا جو آپ کے بھائی کا ہوا ہے. پیسوں کی بھی آفر ہوئی لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے بھائی کے لیے جو انصاف کی لڑائی ہے وہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے. ملزمان ہے اس میں سب سے پہلی خاتون جو تھی پریم کماری, اس کو ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی دے دی. سپریم کورٹ نے جو اس کا اشنا تھا اعجاز, اس کو بھی رہائی دے دی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. پاکستان کے پہلے سکھ نیوز اینکر ہرمیت سنگھ, یہ معروف تو ہوئے, پوری دنیا کے میڈیا نے انہیں کور کیا, لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا مشکل ہے اور میں بتاتے ہوئے بھی مجھے یہ دردناک سا موضوع ہے. ان کے بھائی کو قتل کیا گیا اور جو اس مقدمے میں نامزد ہیں اس وقت جیل میں ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کر انہیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ سارا قصہ کیا ہے, یہ ساری کہانی کیا ہے, انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو آپ کے بھائی قتل ہوئے اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اس طرح مجھے وہاں سے بیٹھ کے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور شکریہ فاروق آپ کا. مجھے بھی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک یہاں پہ ایک پبلک فگر ہو کے بھی, میری اتنی اپروچ میڈیا میں وہ بھی ہو کے, پریس کلب کے ممبر بھی میں ہو کے, اس کے باوجود میرے جیسے بندہ جو کچھ نہیں کر سکتا, تو میں یہ سوچتا کہ ایک عام آدمی کی کیا حالت ہوگی جب ان کے ساتھ اس قسم کا جو دردناک واقعہ پیش آئے. مجھے یہ حیرانی ہوئی کہ جب یہ کیس ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے بھائی کا مرڈر ہوا 4 جنوری 2020 کو, اس کے بعد بڑی کوششوں سے یہ لوگ پکڑے گئے اور بڑی اس میں ڈی جی ایس پی آر نے بھی وہ کیا اور ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا. لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ دیکھیں, جب سے ہم نے دیکھا اس سے وربلی جو ہے میسج ہمیں ملتے تھے کہ بھئی آپ صلح کر دیں, نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے دباؤ ڈالنے کی بڑی کوشش کی گئی, پیسوں کی بھی آفر ہوئی. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے بھائی کے لیے جو انصاف کی لڑائی ہے وہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے, اور ہم نے بڑی کوشش کی, 1 سال سے ہم لڑتے جا رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملزمان ہے اس میں سب سے پہلی خاتون جو تھی پریم کماری, اس کو ملا, اس کو ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی دے دی. 5 دن پہلے سپریم کورٹ سے قبل 1 ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے جو اس کا اشنا تھا اعجاز, اس کو بھی رہائی دے دی, بغیر ہمیں کوئی نوٹس آیا یا سپریم کورٹ کی جانب سے ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا اور نہ ہمیں سنا گیا بلکہ اس کو ضمانت مل گئی. مجھے خیر یہ تو ایک الگ ایشو. کتنے لوگ رہ گئے ہیں جو اب یہ لوگ, ایک ابراہیم اندر بیٹھا ہوا ہے جیل میں, اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ پورا گینگ ہے, کیونکہ 30-40 لاکھ روپے تو پہلے بھائی کو شادی کی شاپنگ پہ بلا کے وہ اس کا مرڈر کر دیا گیا, پیسے ان سے لے لیے گئے. یہ پورا گینگ ہے, ان کے پیچھے بیہائنڈ بہت بڑے مجھے ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ ایک بندہ جو 302 کا قاتل جس پہ الزام ہو, ملزم ہو, اور وہ آپ کو جیل کے اندر سرکاری نمبر سے آپ کو کال کرے اور آپ کو بولے کہ بھئی آپ نے اگر مجھ سے صلح نہیں کرنی تو میں آپ لوگوں کا وہی اشر ہوگا جو آپ کے بھائی کا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے ایسے ملزم کو کہ جس نے قتل کیا اور جیل میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو مثالی پولیس ہے, جس کے خان صاحب بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اس کے ساتھ ہی کھڑی ہے. کون سی جیل میں وہ ہے؟ یہ مردان سینٹرل جیل ہے, اور اس نے خود مجھے بتایا کہ مردان سینٹرل جیل سے ابراہیم بات کر رہا ہوں. اور آپ نے اس کی آواز پہچانتے ہیں اور ریکارڈ میں ہے آپ کے پاس؟ یہ میں نے ریکارڈ تو نہیں کیا, میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, سارا کچھ میرے پاس ہے. سرکاری نمبر, جیل کا نمبر؟ جی بالکل میرے پاس ہے, میں آپ کو وہ نمبر بھی دے دیتا ہوں. میں نے باقاعدہ اس کو آگے بھی وہ کرا دیا, تو وہی نمبر ہے, وہ جیل کا ہی نمبر ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ کون اس کے ساتھ ہے کھڑا, تو پولیس والے تو آلریڈی جیل کے انتظامیہ اس کے ساتھ انوالوڈ ہے. تو یہ جو سارا معاملہ, اس لیے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بھائی کا مرڈر ہوا تھا, چونکہ اس وقت بھی یہ انٹرنیشنل نیوز بنی تھی, آپ سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ صرف نیشنل پہ نہیں رہتی, وہ پوری دنیا تک پہنچتی ہیں. تو وہ جو قتل ہوا تھا, جن سے ان کی شادی ہونی تھی, انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کیا تھا. ایگزیکٹلی جو قاتلہ تھی وہ اس کی منگیتر تھی, 1 مہینے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی. شاپنگ کے بہانے میرے بھائی کو اس نے بلایا, وہاں پہ پلان تھا, پری پلان مرڈر تیار تھا, بھائی کو ادھر لے کے گئے, کھانا کھلایا اور ادھر ہی اس کو شوٹ کر دیا گیا. لاش رہا ہو چکی ہیں.
اب وہ رہا ہو چکی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اشنا بھی رہا ہو چکے ہیں. 302 کا جس پہ کیس لگا ہوا ہے وہ اس وقت اندر جیل میں ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ جیل میں، 2 باہر آ چکے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب میں بات کرتا ہوں ظاہری بات ہے وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر پہنچ جاتی ہے، جس سے ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پبلک فگر ہونے کے ناطے میری کوشش رہی ہے بھرپور طریقے سے کہ میں اپنے ملک کے امیج کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر میں ہر پلیٹ فارم میں حصہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ اقلیتیں، مائنورٹی بڑے محفوظ ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں ہم بڑا راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں انڈیا کی میڈیا اب دوبارہ اس نے اٹھا دی میری باتیں، میری خبریں ان کے چینل پہ چل رہی ہیں میرے بارے تھریٹ کے حوالے. آپ سے موقف لینے کے لیے انڈین میڈیا کے لوگ رابطہ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھ سے بڑے بڑے رابطے ہو رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے ساتھ پناہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی حاضر ہیں. لیکن میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا گھر ہے، میں نے تکلیفیں میں نے بہت جھیل لی، آگے بھی اگر جھیلنے کی وہ ہے، مجھے وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ تو ہے. لیکن کم سے کم اس وطن کو یہ جب بعد میں پھر مذمت کرتے رہتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے؟ ایگزیکٹلی اگر آپ کو دھمکیاں جیل سے آتی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ کیس کو پرسو کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں مردان میرا آبائی علاقہ نہیں ہے، یہ ان مجرموں کا، ملزمان کا، یوں قاتلوں کا اپنا آبائی علاقہ ہے. وہاں پہ کیس پرسو کرنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. اب میری گزارش یہ ہے، دیکھیں اب ساری چیزیں بین الاقوامی سطح پہ چل رہی ہیں، لیکن کوئی انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کوئی مجھے حوصلہ دینے کے لیے بھی کوئی کال نہیں آئی ہے. سیکیورٹی تو بہت بڑی بات ہے. اب میری فیملی کا مجھے لگ رہا ہے، مجھے ان کی ٹینشن ہے کہ گاؤں میں ایک بھائی میرا دیر میں ہوتا ہے، دوسرا میں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، جرنلسٹ ہوں میں تو جانا پڑتا ہے. تو مجھے بھی خود کی ٹینشن. اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کل خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بین الاقوامی سطح پر جو بدنامی آپ کی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. کیونکہ ایک ہی صحافی ہوں میں پاکستان میں یہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ دیکھو دکھ تکلیف اس لیے پہنچ رہی ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنل لیول پہ بنانے کی کوشش کی، اور میں اب بھی کر رہا ہوں. مجھ پہ تکلیفیں ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن کم سے کم حکومت کو اتنا تو ہونا چاہیے، کوئی نمائندہ کا کوئی رابطہ مجھ سے ہونا چاہیے تھا، پر ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اتنی سست روی کا شکار ہے وہ، ابھی تک ٹرائل نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایک تو ملزمان کم سے کم ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ ان کو یہ بتا دی جائے، ان کو ایک عبرت کا نشانہ بنایا جاتا. تو اس کے نہ تو ان کو الٹا جو ہے سیکیورٹی ان کو حوصلہ دے رہی ہے بلکہ ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں. بالکل جی، یہ ہرمیت سنگھ کا معاملہ ہے، اور اس معاملے کو ارباب اختیار کو اور جو سیکیورٹی کے ادارے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کلاں کو خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ نہ اس طرح کا سامنے آ جائے. اس لیے یہ سارے جو معاملہ ہے کہ جیل سے کالز آنا، پھر دھمکیاں آنا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.